اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ محترم حاضرین جمعہ، ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے؟ اس سوال کا جواب قرآن کریم میں دو مقام پر دیا گیا۔ ایک تو قرآن کے 29ویں پارے میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت اور زندگی کا یہ سسٹم اس لیے بنایا ہے کیونکہ وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، کون ایسا عمل کرتا ہے جس سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم پیدا اسی لیے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 27ویں پارے میں سورہ ذاریات میں فرمائی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ گویا اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ آج ہم اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہم کتنے عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور کتنے عمل ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، ہمارے لوگ ناراض نہیں ہونے چاہیے، ہمارے اپنے ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ کو راضی کرنا یہ ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ کھولیے، اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ منافقوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے مومن کا ذکر کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو اپنے جان کی بازی لگا دیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جن کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اور اس مقصد کے لیے اگر انہیں اپنی جان بھی دینی پڑ جائے تو وہ جان بھی دے دیتے، اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، یہ کسی زمانے میں غلام بن کے مکہ میں آئے تھے۔ کچھ ان کے پاس نہ مال تھا نہ دولت تھی، کچھ نہیں تھا۔ پھر مکہ میں رہ کر کے انہوں نے پیسہ کمایا، اللہ نے اچھی برکت دی، اچھا ان کے پاس مال ہو گیا۔ پھر یہ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لائے، اور ہجرت جب اللہ کے پیارے نبی ہجرت کے سفر پہ چلے گئے تو یہ بھی اپنے نبی کے پاس جانا چاہتے تھے۔ جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے مدینہ جانے لگے تو جب انہوں نے سواری کو تیار کیا تو جو مال و دولت انہوں نے اکٹھا کیا تھا وہ سب لے کر کے جانے لگے۔ مکہ کے کافروں نے ان کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی، کہا کہ اے صہیب، تم آئے تھے جب مکہ میں تو تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، فقیر تھے تم، قلاش تھے تم، اور آج چاہتے ہو کہ سب کما کر کے تم محمد کے پاس چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، لیکن یہ مال تم نے ہمارے بیچ میں رہ کے کمایا ہے، اس مال کو تمہیں ہمیں ریٹرن کرنا پڑے گا، اس مال کو لوٹانا پڑے گا۔ چنانچہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سیکنڈ کی تاخیر کیے بغیر اپنی زندگی کی وہ گاڑھی کمائی ان کفار قریش کے حوالے کر دی۔ خالی ہاتھ مکہ سے مدینہ پہنچے، اور جب مدینہ پہنچے ہیں
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پورا معاملہ بتا دیا گیا تھا۔ آپ نے حضرت صہیب رومی کو گلے لگا کر کے پہلا جملہ یہی کہا تھا، ربحت البیع ربحت البیع، اے صہیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، سب کچھ قربان کر کے تو نے اسلام کو ترجیح دی ہے، تو نے اپنے نبی کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی ہے، تو نے کوئی گھاٹا نہیں کمایا، تو نے فائدے کا سودا کیا ہے۔ یہ ایک مومن کی زندگی ہوتی ہے میرے بھائی۔ آج ہم لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اماں عائشہ کو ایک خط لکھا، کہا کہ اے ام المومنین اماں عائشہ، مجھے آپ کوئی نصیحت کیجئے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی خط لکھیں اور اس میں نصیحت کریں، ولا تکثری علیہ، اور نصیحت بہت بڑی نہ ہو، کوئی مختصر سی نصیحت کر دے، کوئی چھوٹی سی نصیحت کر دے جو میرے کام کی۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ ایک خلیفہ ہونے کے باوجود، ایک حاکم ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کی بیویوں سے نصیحتیں مانگا کرتے تھے۔ جو لوگ آج حضرت معاویہ کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کی نیتوں پر حملہ کرتے ہیں، ان کی اوقات کیا ہے میرے بھائی؟ ان صحابہ کرام کے سامنے ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے کہ ہم ان کو جج کریں؟ ہم یہ طے کریں کہ صاحب کون حق پر تھا، کون ناحق تھا، کون صحیح تھا، کون غلط تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی تھے، اور ان کی حکومت یعنی بڑی عدل و انصاف والی حکومت مانی جاتی ہے، مخالفین بھی اس کو مانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ معاویہ صحابی ہیں اور عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں۔ حضرت معاویہ کے بارے میں بہت سارے اختلافات اس زمانے میں بھی چل رہے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز ایک ایسی ہستی تھی جو متفق علیہ تھی، سب ان کو مانتے تھے۔ دو ایسی ہستیوں کا کمپیریزن یہاں کیا جا رہا ہے کہ ایک صحابی ہے، ایک صحابی نہیں ہے، لیکن جو صحابی ہیں ان کے اوپر اسی زمانے میں بہت پروپیگنڈا اور اعتراض ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے، یہ بھی تابعین میں سے ہیں، بڑا مقام ہے ان کا۔ انہوں نے کیا جواب دیا ہے؟ انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، انہوں نے جو جواب دیا وہ ہمارا منہج ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کان کھول کے سن لو، معاویہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ جس گھوڑے پر بیٹھ کے جہاد کیا ہے، اس گھوڑے کے ناک کی مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ قیامت تک آنے والے جتنے نیک سے نیک انسان آ جائیں، تہجد گزار آ جائیں، پرہیزگار آ جائیں، روزے دار آ جائیں، حاجی نمازی آ جائیں، ان سب کی عبادتیں مل کر کے کسی ایک صحابی کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتی میرے بھائی۔ آپ ایک صحابی کو اپنے زبان کا نشانہ بنا رہے ہو، اپنے ایمان کی خیر بناؤ۔ تو حضرت معاویہ نے خط لکھا، کہا کہ اماں عائشہ مجھے نصیحت کیجیے آپ، اور نصیحت مختصر سی کیجیے۔ اماں عائشہ نے جواب میں کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یعنی اس زمانے میں نصیحتوں میں، قول و عمل میں، خطبوں میں، تقریروں میں دلائل جب پیش کیے جاتے تھے تو قرآن و حدیث پیش کیا جاتا تھا، لنترانیاں نہیں ہوتی تھی، ان کی باتیں نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ خود بہت عالمہ تھی، بہت فقیہ تھی، بڑی سمجھدار تھی، اپنے دماغ سے، اپنی لاجک سے انہوں نے کوئی بہترین قول اور حکمت کی بات نہیں بیان کی، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھیجی کہ معاویہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، جو انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے، اس کو اللہ کو راضی کرنے کی پرواہ ہوتی ہے، اس کو لوگوں کے ناراض ہونے کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، تو اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد اترتی ہے اس کے اوپر۔ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرتا ہے، لوگوں کو راضی کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے، وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے روٹھ جاتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے،
یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اور حضرت عائشہ یہ حدیث کس کو بھیج رہی؟ حضرت معاویہ کو۔ حضرت معاویہ کون ہیں؟ اس وقت کے امیر المومنین ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں ایک انسان جب حکومت اور اقتدار پر ہوتا ہے اسے بہت سارے اسٹیپ لینے پڑتے ہیں، اسے بغاوتوں کو دبانا پڑتا ہے، اسے بہت ساری ایسی پالیسیز لانی ہوتی ہے جس سے لوگ خوش ہوں، لوگ راضی ہوں۔ حضرت عائشہ نے یہ حدیث بھیج کر کے حضرت معاویہ کو یہ تنبیہ کی، یہ نصیحت کی کہ اے معاویہ، حکومت اور اقتدار کی کرسی پر کوئی ایسا قدم مت اٹھانا کہ لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر دے۔ حضرت عائشہ نے نصیحت بھی کی تو وہ نصیحت کی جو سامنے والے کے لائق ہو، اس کے عہدے اور اس کے اسٹیٹس کے لیے سوٹ کرتی ہو۔ اب بھائی نصیحت جو ہونی چاہیے وہ آڈینس کے حساب سے ہونی چاہیے۔ یہ بھی ایک نقطہ اس حدیث سے مل رہا ہے کہ حضرت عائشہ نے ایسی نصیحت کی جو حضرت معاویہ کے مطابق تھی، ان کی اسٹیٹس کے مطابق تھی۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ اللہ کو راضی کر کے اگر ہم لوگوں کو ناراض کر دیں، تو اللہ کو راضی کر لیں تو اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی فکر کریں، بھائی لوگوں کی فکر کیوں کریں گے آپ؟ لوگوں کی فکر کر کے کیا ملے گا؟ چند تعریفی کلمات مل جائیں گے، کچھ میٹھی میٹھی باتیں مل جائیں گے، وہ کام آنے والی تھوڑی ہیں۔ اور لوگ تو تعریف بھی نہیں کرتے صاحب۔ ہم نے تو اس دور میں ان حالات میں دیکھا ہے کہ کسی کی سچی تعریف کرنے کے لیے بھی لوگوں کے پاس جگر نہیں ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کی تعریف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تعریف تب کرتا ہے جب انسان مر جاتا ہے، جب مٹی دے دے تب کہتے ہیں یار بڑا اچھا انسان تھا۔ تو لوگوں کی کیا پرواہ کرنا ہے بھائی؟ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے مرنا پڑے گا۔ زندگی میں آپ لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے۔ راضی کرنا ہے تو اللہ کو راضی کیجیے۔ اللہ کے نبی کی پوری زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ نے ہمیشہ لوگوں کی پرواہ نہیں کی، اللہ کی پرواہ کی۔ آپ غور کریں کیسی کیسی رسموں کو توڑا ہے اللہ کے پیارے نبی نے۔ آسان کام نہیں ہوتا۔ سماج میں جب کوئی چیز رائج ہو جائے، کوئی چیز سماج کا حصہ بن جائے، اسے توڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو گود لیا تھا۔ اس زمانے میں اگر کوئی کسی بچے کو گود لے لے تو گود لینے والا اس بچے کا باپ مانا جاتا تھا۔ جیسے آج بھی مسلمانوں کو چھوڑ دیا جائے تو دوسرے کلچر میں یہی ہے کہ صاحب پال لیا تو باپ ہو گیا۔ اب زید ابن حارثہ، ان کو اللہ کے نبی نے پالا تو لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے، اللہ کے نبی کا بیٹا کہنے لگے۔ زید جوان ہوئی اللہ کے نبی کے سامنے۔ زید کی شادی آپ نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش سے کرائی۔ شادی نبھ نہیں پائی۔ کیوں نہیں نبھی؟ وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھے خاندان کے تھے، مگر وہ مکے میں غلام کی حیثیت سے آئے تھے۔ اللہ کے نبی نے آزاد کر دیا تھا ان کو، مگر ایک ٹھپا لگ گیا تھا کہ یہ غلام بن کے آئے تھے۔ اور حضرت زینب اللہ کے نبی کی پھوپھی کی بیٹی تھی، قریش کی تھی، تو وہ ایک خاندانی جو نسب کا جو ایک معاملہ ہے، خاندانی شرافت کا معاملہ ہے، وہ حضرت زینب کے اندر ایک سپیریورٹی کی سوچ تھی، ان کے اندر ایک برتری کا احساس تھا کہ میں زید میرے لیول کے نہیں ہوں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جب رشتہ دیکھا جائے تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اپنے برابر کا رشتہ دیکھیں، دینداری کو ترجیح دیں۔ مگر سماج میں اگر آپ اپنے سے بہت اونچے اسٹیٹس والے کے یہاں رشتہ کریں گے تب بھی پریشانی اٹھانی پڑ سکتی ہے، اور آپ کے اسٹیٹس سے بہت ڈاؤن اگر کسی کا اسٹیٹس ہے اور آپ اس سے شادی کریں گے تو بھی پریشانی اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ یہ سماجی تجربہ ہے، یہ ہمارا جو ایک معاشرتی نظام ہے وہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم یہ چیز بھی دیکھیں کہ ہم اپنی حیثیت کے والوں میں رشتہ کریں۔ بہت اونچے گھر کی ہم بہو لائیں گے، مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ بہت اونچے گھر میں ہماری بیٹی جائے گی، مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اپنے لیول اور اپنے برابر کے لوگوں میں رشتہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ حضرت زید اور حضرت زینب کے درمیان جو مسئلہ پیدا ہوا اس سے ثابت ہو رہا ہے۔ اب یہ مسئلہ کھنچتا چلا گیا، حضرت زید طلاق دینے کی نوبت آ گئی کہ اب میں زینب کو طلاق دے دوں گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اے نبی اب زید اپنی بیوی کو طلاق دے دیں گے، اور جب وہ عدت پوری کر لیں گی تو اب آپ شادی کریں گے زینب سے۔ اب زینب کون ہے بھائی؟
اس زمانے کے کلچر کے حساب سے زینب اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے، دوسرے الفاظ میں ہم کہتے بہو ہیں، اور بہو کی طلاق کے بعد اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ اس سے شادی کر لیجیے آپ۔ اب یہ اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی بات تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم تو دے دیا کہ آپ کو شادی کرنا ہے زینب سے، لیکن اللہ کے نبی اندر ایک قسم کا خوف ہے آپ کے اندر، ایک قسم کا ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، اے نبی جب زینب کی عدت ختم ہو گئی تو ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کرایا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ اپنے منہ بولے بیٹوں کی مطلقہ یا بیوہ بیوی سے شادی کرنے میں ایک مسلمان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، یہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ اب جب یہ شادی ہوئی تو اب پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہو سے شادی کر لی، اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی۔ تب اللہ نے اس شبہے کا بھی جواب دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے، ان کے سارے بچے بچپن میں انتقال کر گئے، جب ان کی اولاد میں کوئی مرد ہی نہ ہوا، کوئی جوان ہی نہ ہوا، ان کی بہو کہاں سے پیدا ہو گئی؟ اور اے لوگوں، میرے نبی پر انگلی اٹھانے کے پہلے یہ کان کھول کر کے سن لو، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور آخری نبی ہیں۔ اگر آپ رسم و رواج کی بیڑیوں کو نہیں توڑیں گے تو کون توڑے گا؟ یہ ہے سیرت النبی کا بہت بڑا سبق ہے میرے بھائی۔ آج ہم اور آپ اس پر غور کریں، ہم اللہ کو راضی کیسے کریں۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے آج کے خطبہ جمعہ میں بیان کر دیتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے والی چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلی چیز اپنے اندر توحید پیدا کرے، اخلاص پیدا کرے۔ جو بھی عمل کریں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ اخلاص سے خوش ہوتا ہے، ریاکاری سے ناراض ہوتا ہے، دکھاوے سے ناراض ہوتا ہے۔ آپ کی نماز، آپ کا حج، آپ کی زکوٰۃ، آپ کی خیرات، آپ کا روزہ، سارے کے سارے عمل خالص اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، ان کو تو حکم دیا گیا تھا کہ عبادت کریں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں، خالص اللہ کے لیے کریں۔ ہمیں اور آپ کو حکم ملا ہے کہ ہم خالص عبادت اللہ کے لیے کریں۔ سورہ لیل میں اللہ نے فرمایا قرآن کے 30ویں پارے میں، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ کا متقی بندہ تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتا ہے۔ اس کا مقصد کوئی احسان اتارنا نہیں ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی زکوٰۃ و خیرات دے گا تو اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ پہلی چیز ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اخلاص پیدا کرنا۔ دوسری چیز اللہ کو راضی کرنا ہے، صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں، صحابہ کے طریقے کو فالو کریں، سلف صالحین کے منہج کو فالو کریں، سلفی بن جائیں۔ سلفی صرف زبان سے کہنے والے سلفی نہیں، عمل اور کردار سے سلفی بن جائیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 دیکھیے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے نبی کے وہ صحابہ جو پہلے جنہوں نے ہجرت کی، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں چاہے وہ انصار میں سے ہوں، جو پہلے میرے نبی کے اوپر ایمان لائے، والذین اتبعوہم باحسان، اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلتے رہے، ان کی پیروی کرتے رہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بشارت ہے۔ جو بھی صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا، جو بھی صحابہ کو فالو کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس سے راضی ہوگا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تیسری چیز اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے قول و عمل کے اعتبار سے سچے بنو،
زبان بھی سچی ہو، عمل بھی سچا ہو. جو زبان پر ہو وہی دل میں ہو، زبان اور دل میں مطابقت ہو، زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ اور نہ ہو، منافقت نہ ہو، آپ کے قول و عمل میں تضاد نہ ہو. اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کا دن وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ تعالیٰ ان سچے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، ان سے راضی ہو جائے گا. اللہ آپ سے ہم سے کب راضی ہوگا؟ جب ہم سچے ہوں گے. یاد کرو وہ موقع صلح حدیبیہ کے پہلے جب اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی کو مکہ بھیجا. عثمان غنی کو مکہ کے کافروں نے پکڑ کر کے روک لیا. ادھر افواہ اڑ گئی کہ عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا. اللہ کے نبی کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے. آپ نے پیڑ کے نیچے ان 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی. انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، اور اس کے لیے ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑی تو جان دے دیں گے. یہ 1400 صحابہ کرام نے جب نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تو ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ کیا یہ صرف زبان سے بیعت کی یا دل میں بھی ان کے دل میں بھی یہ نیت تھی کہ ہم جان دے دیں گے اگر ضرورت پڑی تو؟ اللہ نے گواہی دی کہ ان کے دل میں بھی یہی بات تھی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. اے نبی، وہ 1400 صحابہ کرام جو پیڑ کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، اے نبی اللہ ان سے راضی ہو گیا کیونکہ اللہ نے ان کے دل کے اندر جھانک کر کے دیکھ لیا. ان کے دل کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، کوئی چور نہیں تھا. اللہ اکبر. تو سچے لوگ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتے ہیں. اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں سچے بنیے، زبان کے بھی سچے بنیے، کردار کے بھی سچے بنیے. اللہ ایک اور چیز سے راضی ہوتا ہے. اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے آزماتا ہے. آپ کے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں، بچے بیمار ہو رہے ہیں، کاروبار میں پریشانیاں آ رہی ہیں، اور آپ کا عمل صحیح ہے. آپ اپنے عمل سے کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہوں، اور پھر بھی آزمائش آ رہی ہے. اس کا مطلب کہ اللہ آپ سے راضی ہے. یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے. اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے راضی ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ کا ملتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزماتا ہے. تو اللہ کی آزمائش پر، اللہ کے امتحان پر جو راضی ہو جاتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے امتحان پہ ناراض ہو جاتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہمارے اور آپ کے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں اور ہمارا عمل ٹھیک ہے، اگر عمل گڑبڑ ہے تب تو عذاب ہے، وہ تب تو اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، اللہ کی طرف سے مار ہے. اور اگر ہمارا عمل صحیح ہے، ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہمارا کیریکٹر صحیح ہے، اور پھر بھی اللہ کی طرف سے پریشانیاں اور مصیبتیں آ رہی ہیں تو پریشان مت ہوئیے، صبر سے کام لیجئے. اللہ آپ کو آزما رہا ہے، اور اللہ اسی کو آزماتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قرآن سے اپنا تعلق جوڑ دیجیے. قرآن کے حافظ بن جائیے، قرآن پڑھنے والے بن جائیے، قرآن کے عالم بن جائیے، قرآن سمجھنے والے بن جائیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن آئے گا، قرآن آئے گا، اور جس نے قرآن کو پڑھا ہوگا، قرآن کو یاد کیا ہوگا، قرآن کو پھیلایا ہوگا، قرآن کو سیکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا قرآن کہ اے اللہ اسے تو عزت عطا فرما. فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكِرَامَةِ، تو اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے کے سر پہ کرامت کا تاج رکھا جائے گا، عزت کا تاج رکھا جائے گا. پھر قرآن کہے گا اے اللہ اسے اور عطا فرما. فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، پھر اسے کرامت کا کپڑا اور کرامت کا جوڑا، یعنی ایک ایسا کپڑا جو ہزاروں لاکھوں کے بیچ میں پہچان ہوگی کہ بھائی یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والا، قرآن کا عالم، قرآن کا ٹیچر، قرآن کا حافظ، قرآن کا سیکھنے سکھانے والا ہے. اس کا لباس بھی عزت والا لباس ہوگا. پھر قرآن کہے گا اے اللہ اس کو تو اور عطا کر، اس سے راضی ہو جا. تو حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائے گا، اور اس کے بعد بندے سے کہا جائے گا تو قرآن پڑھ، اور بندہ قرآن پڑھتا چلا جائے گا، اور ہر حرف کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور وہ جنت کی سیڑھیوں کو طے کرتا چلا جائے گا.
تو قرآن سے اپنا تعلق ہم جوڑ دیں میرے بھائی۔ اسی طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا کریں، زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ کچھ کھائیں، کچھ پہنیں، کوئی نعمت ملے تو ہماری زبان پر اللہ کے شکر کے کلمات جاری ہو جائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، بندہ جب کھانا کھاتا ہے اور اس کھانے پر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ بندہ کوئی لباس پہنتا ہے اور اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ شکر اللہ کو بہت محبوب ہے اور ناشکری اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ شکر کرو گے اللہ اور دے گا، ناشکری کرو گے اللہ چھین لے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبح و شام اللہ کے ذکر اور تسبیح سے اپنی زبان کو تر رکھو۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى۔ اے نبی صبح و شام آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، رات اور دن میں آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تسبیح سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی زبان کے صحیح استعمال کے ذریعے بھی ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بندہ کبھی کبھی زبان سے ایسی بات بولتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ بندے کو محسوس بھی نہیں ہوتا میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی، لیکن اللہ اس ایک بات کی وجہ سے قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں رضامندی کا سلسلہ لکھ دیتا ہے۔ اس لیے جب بات زبان سے نکالیں تو ہم بہت سوچ سمجھ کر کے بات نکالیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب ہم کسی شہوت کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی اچھاؤں کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں، تو اللہ اس سے بھی بہت راضی ہوتا ہے۔ بھائی روزہ اللہ کو کیوں پسند ہے؟ روزہ اللہ کو اسی لیے پسند ہے کیونکہ روزے کی حالت میں بندہ اپنی یدعو شہوتہ و طعامہ، بندہ اپنی شہوت کو، اپنے کھانے کو، اپنے پانی کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے۔ اس لیے اللہ کو روزہ بہت پسند ہے اور اللہ نے کہا روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے بھائی کہ اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے ہم دعا بھی کیا کریں کہ اے اللہ تو مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ قرآن کریم میں ایک دعا سکھائی گئی، جب انسان 40 سال کا ہو جائے تو اس دعا کو پڑھا کرے۔ 40 سال کا جب انسان ہوتا ہے نا، میچیور ہو جاتا ہے۔ عام طور سے زندگی میں انسان کے جو سپنے پورے ہونے والے ہوتے ہیں 40 سال تک پورے ہو جاتے ہیں۔ مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، ایک اچھی شادی شدہ زندگی ہے، گھر بار ہے۔ 40 سال کی زندگی انسان کی یعنی زندگی کا وہ پیریڈ ہے جب انسان ہر اعتبار سے بالکل پرفیکٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو جب انسان 40 سال کا ہو جائے تو یہ دعا پڑھا کرے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اے میرے پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں جو نعمتیں تو نے میرے اوپر نازل کی اور میرے والدین کے اوپر نازل کی۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور اے اللہ تو مجھے توفیق دے میں ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ دیکھیے اس دعا میں ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جب رات میں قیام اللیل کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، تو تہجد کی نماز کے سجدے میں آپ ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک۔ اے اللہ میں تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں تیری ناراضگی کے مقابلے میں، تیری ناراضگی کے مقابلے میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اور اے اللہ تیری سزا کے مقابلے میں تیری معافی چاہتا ہوں، تیرا عفو درگزر چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی جب سواری پر بیٹھتے تھے تو ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک البر والتقوی ومن العمل ما ترضی۔ اے اللہ اس سفر کے دوران میں تجھ سے دعا کرتا ہوں نیکی کا، تقوی کا اور ایسے عمل کا جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان پر ہم انشاءاللہ عمل کریں تو اللہ کی رضامندی کو ہم پا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ان چیزوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ایسے کاموں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق دے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہر شر سے، ہر مصیبت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔